بھئی اگر کوئی شخص سلفی اور حنفی ہے تو یہ متناقض ہے. جو حنفی ہے وہ پورے طور پر سلفی نہیں ہو سکتا کبھی، اور جو سلفی ہے وہ حنفی نہیں ہو سکتا. اگر وہ سمجھتا ہے اس بات کو تو ایک نمبر کا مدلس ہے، دھوکے باز ہے، فتنہ پرور ہے، امت کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، نوجوانوں کو اور بھولے بھالے عوام کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں بر صغیر میں بعض اس طرح کے لوگ یا نوجوان ظاہر ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو سلفی حنفی کہتے ہیں. مقصد کیا ہے کہ میں فقہ میں ابو حنیفہ کا پیروکار ہوں اور باقی میں سلفی ہوں، یا عقیدے میں سلفی عقیدے پر ہوں. اور اس میں وہ بعض سعودی علماء یا عرب علماء کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی فقہی مذہب سے جڑ کے رہنا چاہیے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ صرف حنفی نہیں بلکہ بعض لوگ ہمارے یہاں سلفی شافعی ہیں. اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ بعض کوکن کے شافعی علم حاصل کر کے سلفی ادارے میں پڑھ کر کے مدینہ جا کر کے اور وہاں سے بی اے اور ایم اے اور ماجسٹر اور پی ایچ ڈی کر کے بھی واپس آ گئے، بلکہ عقیدے سے کر کے آ گئے. اس کے باوجود وہ سلفی اور شافعی ہیں. تو یہ لہر تھوڑی سی نئے انداز میں آ گئی، ورنہ یہ چیز پائی جا رہی ہے. بھئی اگر کوئی شخص سلفی اور حنفی ہے تو یہ متناقض ہے. وہ متناقض ہے، تناقض کا شکار ہے، تضاد کا شکار ہے. کیونکہ سلفی حنفی، جو حنفی ہے وہ پورے طور پر سلفی نہیں ہو سکتا کبھی، اور جو سلفی ہے وہ حنفی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ حنفی کہنے سے مراد یہاں پر ہے کہ میں فقہ میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں. تو جب امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوگا اور حنفی مذہب کو اپنائے گا تو حنفی مذہب پورے طور پر کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ میل نہیں کھاتا. بے شمار مسائل ہیں فقہ حنفی کے جو قرآن کے اور سنت کے، خاص کر سنت کے خلاف ہیں، کتاب و سنت کی فہم کے خلاف، صحابہ و سلف کی فہم کے خلاف. تو پہلے نمبر نصوص کے خلاف ہیں، اور نصوص کے ہی خلاف نہیں، سلف کی فہم کے خلاف ہیں. بہت سارے مسائل ہیں، اس کی تفصیل کا یہ وقت نہیں. تو اب جب وہ شخص خود کو حنفی کہے گا تو قرآن و سنت کے خلاف جائے گا اور سلف کے خلاف بھی جائے گا. تو سلفی کیسے ہوا؟ جھوٹا دعویٰ ہے. اور جب خود کو سلفی کہے گا تو سلفی تو وہ ہے جو کتاب و سنت کو اپنا نصب العین بناتا ہے اور سلف کے طریقے سے اس کو سمجھتا ہے. ان سلف میں امام ابو حنیفہ بھی آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تنہا ابو حنیفہ نہیں آتے، دیگر ائمہ بھی آتے ہیں. تو پھر حنفی نہیں رہے گا، وہ سلفی ہوگا تو حنفی نہیں رہے گا، حنفی ہوگا تو سلفی نہیں رہے گا. یہ تناقض ہے، خود میں یہ تضاد بیانی ہے. ابتدائی بات تو اتنی ہے. اگر وہ سمجھتا ہے اس بات کو تو ایک نمبر کا مدلس ہے، دھوکے باز ہے، فتنہ پرور ہے، امت کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، نوجوانوں کو اور بھولے بھالے عوام کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. چال باز ہے وہ شخص جو چاہتا ہے کہ میں حنفیت کو برقرار رکھوں اور
سلفیت کا بھی نام لے کے سلفیت کا جو کھراپن ہے، جو اس کی صاف شفاف شکل ہے، اس کو بیلا کر دوں۔ یہ دونوں سلفی اور حنفی اور سلفی اور شافعی اور ایسی دیگر بھی سلفی اور حنبلی اور سلفی اور مالکی پورے طور پر 100% کبھی بھی اکٹھا نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں کر سکتے۔ سلفی تو اگر وہ رہے گا عقیدے میں اور اعمال کے معاملے میں حنفی ہوگا تو چند ہی مسائل میں وہ صحیح سے ٹریک پہ جائے گا، باقی مخالفت پہ چلا جائے گا، تو وہ سلف کے منہج سے ہٹ گیا۔ حتیٰ کہ حنبلی بھی اگر ہے اور فقہ حنبلی کی پورے طور پر پابندی کرتا تقلید کے ساتھ، تو پھر وہ 100% فقہ کے معاملات میں سنت پر نہیں چل پائے گا۔ کہیں نہ کہیں کچھ مسائل میں بلکہ ان کے بھی ہیں مسائل، تو ہاں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اصلاً تو سلفی منہج پر ہوں، کتاب و سنت پر ہوں، سلف کی فہم کے مطابق ہوں اور فقہ حنفی کا پابند نہیں ہوں، بلکہ فقہ حنفی میں سے صرف وہ مسئلے لیتا ہوں جو کتاب و سنت کے مطابق ہیں، اگر یہ کرتا ہے تو طریقہ تو اس کا ٹھیک ہے، لیکن جب وہ نام لے رہا ہے اپنے آپ کو حنفی کا، تو حنفی نام کیوں لے رہے ہیں آپ کی؟ اس لیے کہ فقہ حنفی میں سے جو مسائل کتاب و سنت کے مطابق ہیں، وہ جو مخالف ہیں ان کو تولیں گے تو چندی مسائل نکلیں گے جو مطابق آئیں گے، تو پھر آپ حنفی کہاں ہیں؟ تو یا تو وہ شخص یہ نام لے رہا ہے اپنے آپ کو، ایسا بھی ہو سکتا ہے حسن ظن کے طور پہ ہم یہ بات مان لیں کہ ہو سکتا ہے وہ شخص اپنے آپ کو احناف کے درمیان رکھنا چاہتا ہے اور ان کے درمیان تبلیغ کرنا چاہتا ہے، تو ممکن ہے وہ حکمت کے تقاضے میں، حالات کے تناظر میں وقتی طور پر وہ اپنے ساتھ اپنے علاقے کے لوگوں کے سامنے یہ بات کہتا ہو اور وہ چاہ رہا ہو کہ میں حنفی فقہ میں حنفی رہتے ہوئے میں پہلے نمبر عقائد کی اصلاح کر لوں لوگوں کی، تو ممکن ہے ایسے شخص کو وقتی طور پہ خصوصی حالات میں اس کے اپنے سیاق و سباق اور ماحول کے اعتبار سے اجازت دے دی جائے، کیونکہ دعوت کی مصلحت میں انسان کبھی کبھی ایسا کر لیتا ہے۔ اگر اس لیے کر رہا ہے تو وہ دعوت کی مصلحت اس کے سامنے ہے تو وہ کچھ وقت کے لیے ایسا کر سکتا ہے، یا پھر وہ بہت زیادہ کمزور ہے اور اس کے پاس سنت کی مضبوطی، دیکھا کیا کہا عمر بن عبدالعزیز نے، الاخذ بها قوت علی دین اللہ، سنت کو لینا دین پر طاقت حاصل کرنا ہے، تو سنت کو اس نے ٹھیک سے ابھی لیا نہیں ہے، وہ گرچہ حنفی سے اہل حدیث ہو چکا ہے لیکن ابھی چونکہ سنت کا اور سلفیت کا علم اس کے پاس مضبوط نہیں ہے تو وہ سلفیت کو لے کے مضبوطی سے کھڑا نہیں ہو سکتا، اسی لیے وہ اپنے آپ کو حنفی سے جوڑے ہوئے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ تیسری شکل نہیں ہے۔ یا پھر وہی شکل ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اور سلفیت کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔